انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بنانے کا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہے رشتہ بنا لے، جس سے چاہے نکاح کر لے، اور جس کو چاہے دوست بنا لے۔ کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے رشتے بنانے کا انسان کو اختیار دیا ہے، اور اکثر رشتے ایسے ہیں جس میں اللہ نے بندے کو اختیار نہیں دیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں اپنے ماں باپ کو چن سکتا۔ جو ہی بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے رشتے بھی اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اور دیگر اس کے رحم کے رشتے ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں۔ انسان رشتوں کو ختم کر کے اکیلا الگ تھلگ ہو کر معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ بڑا مشکل ہے، چونکہ اس کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لا وارث پیدا نہیں کیا، اور صرف اپنے سہارے پہ اس کو نہیں پیدا رکھا، بلکہ اس کو لوگوں کے سہارے اور لوگوں کے ساتھ تعاون، یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھی ہیں، جسے اسے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ انسان افراط و تفریط میں، رشتوں میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب اپنی خواہش کو، آنا کو، تکبر کو اور غصے کو اپنے جو ہے وہ ذہن میں جگہ دیتا ہے۔ جب غصے کو جگہ دیتا ہے، اپنا تکبر کو جگہ دیتا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے بندہ جب اقدام اٹھاتا ہے، تو اس میں اکثر اسے اس لیے ذلت ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، خواہش ہے کہ یہ رشتوں کے اندر اس طرح نبھا رکھے کہ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھے۔ ماں کے رشتے کو اتنا زیادہ سوار نہ کرے کہ ماں کے کہنے پہ اپنے بچوں پہ ظلم کرے، اپنی بیوی پہ زیادتی کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ بیوی کے کہنے پہ ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اب انسان کا ایک امتحان ہے، انسان کا ایک امتحان ہے کہ اس نے ہر رشتے کو جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حق دیا ہے، اہمیت دی ہے، اس کو جگہ دی ہے، اس نے وہی حق جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے نا، وہی حق دیتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اس میں کمی اور زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دنیا میں جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے مؤخر کی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی گناہوں کی سزا نہیں دیتا، وہ اللہ نے آخرت میں مقرر کی ہے، وہ آخرت میں اسے عطا کرے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اس کو روایت کرتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ جب تک ان گناہوں کی سزا اللہ اسے دنیا میں نہ دے دے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اسے ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، وگرنہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں فرماتا، وہ منصف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر گناہ کی سزا اللہ نے آخرت کے لیے مؤخر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور بے شمار گناہوں کی سزا ہمیں ملنی چاہیے، لیکن بظاہر ہمیں اس کی گناہ کی سزا نہیں نظر آتی، نہ ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں نے گناہوں کی سزا مقرر کی ہے، آخرت کے لیے معین کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو جرم اور گناہ ایسے ہیں جب بندہ ان کو دنیا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ تو صحابہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ، اتنے سخت گناہ، یہ کون سے گناہ ہیں؟ شرک تو نہیں ہے؟ توحید کا انکار تو نہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان میں سے ایک گناہ ہے ظلم۔ جب بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے،
تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کے اس ظلم کی سزا اللہ اسے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی جو ہے وہ سزا ملتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گناہ ہے قطع رحمی، رحم کے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ دینا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، جب تک اللہ اسے دنیا میں ذلیل نہیں کر دے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا اور دنیا میں بھی اسے اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اس لیے رشتہ داری توڑنے میں شیطان بڑے معاونت کرتا ہے اور انسان کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی ناراض ہو میں کیوں راضی کروں، جب وہ میرے گھر میں نہیں آتا تو میں کیوں آؤں، بس مجھے پڑی ہے کہ میں ہی بس اس کو راضی کروں۔ تو اس طرح کے وسواس انسان کے ذہن میں پیدا کر کے رشتوں کے اندر جو ہے وہ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی ان دلیلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے عروج پا لیتا ہے، اس کو بلند سمجھ لیتا ہے، پھر وہ بندہ حضور فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ضرور۔ جس کے مرنے کے بعد دنیا میں جانے کے بعد لوگ اگر اس کو یہ کہیں کہ اچھا ہوا یہ دنیا سے چلا گیا، وگرنہ یہ اتنا بد نصیبہ، یہ تو ہر وقت لڑتا ہی رہتا تھا، اسے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بھائی ہے تو بھائی سے لڑتا ہے، ماں باپ سے آگے بولتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جب لوگ یہ جملہ کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے سزا نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن جس بندے کو دنیا میں یہ توفیق مل جائے کہ وہ دنیا سے جائے، اس کے وہ رشتوں سے راضی، رشتے اس سے راضی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے زندگی میں تو لوگ شاید سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں رشتہ داروں کے سامنے بار بار ان سے معافی مانگ لیتا تھا، جھوٹا تھا تب ہے، لیکن جب وہ مر جائے گا اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے، یار بڑا نرم دل بندہ تھا، اس نے اللہ اور اس کا رسول کا حکم سمجھ کر رشتوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا ہے، اس نے جو بھی ہوا خود نیچا اور کمزور ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں میں نظر میں یہ چھوٹا ہونے لگا، لیکن یہ مرنے کے بعد جب لوگ اس کی اس طرح تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں تو بتائیں یہ دنیا میں اجر نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری اور حکم پر عمل کرنے کی برکتیں نہیں تو اور کیا ہے۔